اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور آج اردو کی آن لائن کلاس میں ہمارا 10واں لیکچر ہے اور آج ہم جو چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے ادب کی اہمیت۔ کتاب کا پیج نمبر 85 کھولیے اور اس میں جو ہمارے پاس آج سبق ہے اس کا نام ہے ادب کی اہمیت۔ ادب یا آپ کے ادب کے بارے میں یعنی لٹریچر کے بارے میں بتایا جائے گا کہ لٹریچر جو ہے، ادب جو ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ کسی بھی زبان میں ادب جو ہے وہ اس کی ضرورت اہمیت کیا ہوتی ہے اور ادبی اور غیر ادبی تحریروں کا فرق آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ادب سیکھنے سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں یا ادب کی ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے حیرت انگیز چیز، یعنی وہ چیز جو آپ کو حیران کر دے۔ عادت اور طرز عمل کا ایسا معیار جو داد کے قابل ہو، یعنی کوئی ایسی عادت، کوئی ایسا عمل جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے اس کی تعریف کریں، اس کو ادب کہتے ہیں۔ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف الاسلامیہ کی جلد 2 میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے۔ اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کے مترادف سمجھا گیا ہے۔ مترادف کا مطلب ہے اس کے جیسا، یعنی جس طرح ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں وہی مفہوم جو ہے وہ ادب کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھتا ہے، یعنی وہ عادت، وہ طرز طریقہ یا وہ معیار جو آپ کو وراثت میں ملتا ہے یا اپنے انسان جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے سیکھتا ہے یا ایسے بزرگوں سے جن کو وہ قابل تقلید کا مطلب ہے تقلید کے قابل، یعنی جن کی آپ پیروی کرنا پسند کرتے ہیں، تو ایسے بزرگوں سے سیکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ ادب کہلاتی ہے۔ یعنی ادب ایسی چیز ہے جو عادت یا آپ کو آپ کے بزرگوں سے کوئی ایسی چیز ملنا یا ایسے بزرگوں سے کوئی ایسی چیز ملنا جن بزرگوں کی آپ بہت عزت کرتے ہیں، وہ ادب کہلاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ پھر یہ لفظ توازن، حسن ترتیب، شائستگی، خوش اخلاقی اور اعلیٰ روحانی صفات کی عکاسی کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی اور ادبی تحریروں کے لیے رواج پا گیا، یعنی اس کو استعمال کیا جانے لگا ان الفاظ کی شاعری کے لیے۔ عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلی صدی ہجری میں ادب کو درجے بالا معنی کے ساتھ علم کے ساتھ برتا جانے لگا، یعنی عباسی دور میں آ کر پہ کہا گیا کہ ادب جو ہے وہ ایک علم ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا جی یعنی آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں ہونی شروع ہوئی۔ یہ لفظ جو ہے خوش اخلاقی کے معنوں میں، شائستگی، خوبصورتی، اچھے ترتیب کے ساتھ اور توازن کے لیے جو ہے وہ استعمال ہونے لگا۔ بنو امیہ کے دور میں پہلی دفعہ اسے جو ہے وہ شاعری کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر عباسی دور میں یہ تہذیب اور یعنی خوبصورت زندگی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کو کس طرح اچھا بنانا ہے، کس طرح اس کے جو گزارنے کے طریقے ہیں ان کو کرنا ہے، وہ تمام جو ہے وہ اس میں شامل ہو گیا۔ تو ادب جو ہے وہ درج بالا معنوں کے ساتھ، یعنی جو اوپر کے معنی ہیں ان کے ساتھ ساتھ علم کے لیے استعمال ہونے لگا۔ لفظ ادب 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی میں یہ دوسرے کی عزت و تکریم، احترام کے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رسپیکٹ جسے کہتے ہیں، با ادب با نصیب، کہ جو دوسروں کا ادب یا بڑوں کا ادب کرتا ہے وہ اس کا ہمیشہ وہ جو ہے وہ بانصیب رہتا ہے یا خوش قسمت رہتا ہے یا اس کا نصیب اچھا ہوتا ہے۔ ادب کے 2 معنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک ادب عزت کے لیے، جو ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کیا کرو، لوگوں کے ساتھ ادب سے بات کرو، اور اس کا یہ جو ہے یہ رسپیکٹ کے معنوں میں آتا ہے۔ دوسرے معنوں میں ادب وہ ہے جس میں انسانی زندگی کا اور اس سے وابستہ ہر شے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ تحریر ایسی ہوتی ہے جسے پڑھ کر نہ تو اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی پڑھنے والے پر کوئی ذہنی دباؤ پڑتا ہے، بلکہ ایسی تحریر پڑھ کر انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ دوسرا جو ابھی آپ کو میں نے بتایا لٹریچر، یعنی تحریریں ایسی چیزیں
زندگی کی خوبصورتی جس خوبصورتی سے جس کو بیان کیا جاتا ہے اور جس کو پڑھ کر اکتاہٹ نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی، انسان جو ہے اس کو خوشی خوشی پڑھتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ بھی ادب کہلاتی ہے. اور ایسی تحریر پڑھ کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے. جیسے آپ کی کہانیاں ہو گئی، ناولز ہو گئے، ڈرامے ہو گئے یا شاعری ہوگی، یہ تمام جو ہے یہ ہماری اردو ادب کا حصہ ہے. ادب ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے اور اس کے لیے زبان پر عبور حاصل ہونا ضروری ہے. یعنی ادب لٹریچر لکھنا کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ آپ کو اس زبان پہ عبور حاصل ہو، آپ کو وہ زبان مکمل طور پر آتی ہو. یہ بھی یاد رکھیے کہ ادب دنیا کی ہر زبان میں تخلیق ہوتا ہے. عربی، فارسی، چینی، جرمن، انگریزی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، براہوی، غرض دنیا کی ہر زبان میں ادب موجود ہوتا ہے. جتنی بھی زبانیں ہیں ان کا اپنا اپنا لٹریچر ہے، ان کا اپنا اپنا ادب ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جس علاقے کی جو زبان ہوتی ہے اسی زبان میں اس چیز کو، ان کے جو اقدار و روایات ہوتی ہیں یا ان کے جو رہنے سہنے کے طور طریقے ہوتے ہیں اسی زبان میں لکھے جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر زبان میں ادب موجود ہوتا ہے یا ہر زبان کا اپنا ادب ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے، اس ادب کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس زبان کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. ہر ہر لکھی ہوئی چیز کو متن یعنی ٹیکسٹ کہا جاتا ہے، تاہم ہر لکھی ہوئی تحریر ادب نہیں ہوتی. اب جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو بھی آپ لائن لکھ رہے ہیں یا جو بھی آپ اپنی زبان میں لکھ رہے ہیں وہ ادب ہے، بلکہ کچھ تحریریں ادبی ہوتی ہیں اور کچھ غیر ادبی. سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں ادبی اخباری خبریں اور صحافتی کالم غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں. یعنی ان مضامین کے بارے میں جو کچھ لکھا جاتا ہے یا ان مضامین کے حوالے سے جو کچھ شائع ہوتا ہے وہ ادبی نہیں ہوتا، وہ ادبی تحریریں نہیں ہوتی. بلکہ ادبی تحریریں کیا ہیں؟ جبکہ ادبی تحریریں وہ ہوتی ہیں جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو. انگریزی میں ادب کو لٹریچر کہا جاتا ہے. یعنی احساسات و جذبات کے بارے میں لکھنا، اپنے معاشرے کے رویوں کے بارے میں لکھنا، کوئی اچھی بات اچھے طریقے سے پہنچانا، یا لوگوں کے جو ہے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ ادب کہلاتی ہیں. باقی علم کے لیے جو کچھ استعمال ہوتا ہے جیسے سائنس ہو گیا یا کمپیوٹر ہو گئی، اس کی جو کتابیں ہیں یا اس کے متعلق جو علم ہے یا اخبار کی خبریں جو ہیں یہ ادبی تحریریں نہیں ہوتی. ادب کی دو اقسام بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، شاعری اور نثر. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے نظمیں بھی پڑھی ہیں، آپ لوگوں نے کتاب کے جو چیپٹرز ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. شاعری جو نظمیں ہوتی ہیں وہ غزلیں ہو گئی، نظمیں ہو گئی، یہ چیزیں جو ہیں وہ شاعری میں ہوتی ہیں. اور نثر جو ہے وہ آپ کی دوسری جو آپ جیسے آپ چیپٹرز وغیرہ پڑھتے ہیں. شاعری کی ضمنی اقسام میں اقسام نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی وغیرہ ہے. یہ انشاءاللہ جب آپ بڑی کلاسز میں ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نظم کی کون سی قسمیں ہیں. جبکہ نثر میں افسانہ، کہانی، ناول، ڈرامہ، مضمون، آپ بیتی اور سفر نامہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں. یہ نثر کی اقسام ہے. یہ چیزیں بھی اس میں سے آپ جو ہے پڑھیں گی انشاءاللہ بڑی کلاسز میں ان کے متعلق، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے اور ان کو کس طرح لکھا جاتا ہے. ادب ادب کا بنیادی مقصد انسانوں کو ذہنی طور پر آسودگی اور خوشی فراہم کرنا ہے. ذہنی طور پر انسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے ایک طرح سے سکون ملتا ہے ادب پڑھ کر. جب آپ بہت زیادہ یعنی آپ کو کوئی کام نہیں اور آپ ریلیکس ہونے کے لیے کوئی کہانی کی کتاب اٹھا لے، کوئی شاعری پڑھتا ہے، کوئی جو ہے وہ ناول پڑھتا ہے، تو یہ چیزیں انسان کو ریلیکس کرتی ہیں، انسان کو ذہنی طور پر خوشحال بناتی ہیں. ایک ادیب یا شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اپنی تحریروں کے ذریعے محفوظ کرے اور معاشرے کی صورتحال کو اپنے انداز میں بیان کرے. یعنی ادب لکھنے والے کیا کرتا ہے، وہ صرف یہ کام کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو حالات و واقعات ہوتے ہیں ان کو وہ قلم بند کرتا ہے، ان کے بارے میں لکھتا ہے اور معاشرے کے لوگوں تک اچھے طریقے سے وہ بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ادب کی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو بھی چیز ادب میں پیش کی جاتی ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں پیش کی جاتی ہے. ادب میں کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ برے طریقے سے پیش نہیں کی جاتی. ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ادب اسے مختلف اصناف کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے، جس سے معاشرے کے اصل چہرہ اور حقائق ہمارے سامنے منکشف ہو جاتے ہیں. منکشف کا مطلب ہے کھل کر سامنے آنا، واضح ہو جانا، اس کے بارے میں پتہ چلنا. یعنی ادب کا کام کیا ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اسی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اسی کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور حالات جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں.
ادب کا مطالعہ انسانوں کو جہاں دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے، وہیں ان حالات سے سبق دے کر اصلاح اور بہتری کی صورت پیدا کرتا ہے. یعنی صرف حالات کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ ان کو حل کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے اور اس کو لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور اس کو کس طریقے سے اس مسئلے کو پھر حل کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی ادب ہمیں بتاتی ہے. ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے، معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ پرکھ انسان کو زندگی کی صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے. اچھائی اور برائی کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اچھے راہ پر چلنے کی تلقین کی جاتی ہے، برائی سے بچنے کی جو ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اچھائی کی کیا فوائد ہیں اور برائی کی کیا ہے، اور اس طرح انسان جو ہے وہ اپنے لیے ایک اچھی راہ کا انتخاب کر سکتا ہے اور اچھائی کو فروغ دے سکتا ہے یا اس پر چل سکتا ہے. یعنی ادب کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہے. سائنسی علوم میں بنیادی مقصد نئی نئی ایجادات اور دریافتیں ہیں جن کے ذریعے دنیا کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور زندگی گزارنے کے نئے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں. یعنی ہم سائنسی علوم کیوں پڑھاتے ہیں یا سائنس کیوں پڑھائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ دنیا میں کیا کیا ایجادات ہو رہی ہیں، کیا کیا نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور دنیا کس طرح ترقی کر رہی ہے، اور دوسرا کی زندگی گزارنے کے لیے ان وسائل کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے یا ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سائنسی علوم کا یہ فائدہ ہوتا ہے یا اس میں اس علم کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. سائنسی علوم انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب اور طریقوں سے آگاہ نہیں کرتے. دیکھیں ابھی کبھی بھی آپ کو سائنس میں جب آپ سائنسی مضامین پڑھ رہے ہیں، ابھی تک تو خیر صرف آپ یہ کہ بلکہ اب بایو فزکس کیمسٹری آپ نے شروع کر لی ہے، تو آپ دیکھیں اس میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ ہمیشہ سچ بولو یا آپ اپنے بڑوں کا احترام کرو یا یہ کہ یہ کام غلط ہے یا یہ صحیح ہے. تو سائنسی علوم صرف آپ کو علم دیتی ہے، وہ آپ کو زندگی کے جو زندگی گزارنے کی بنیادی اصول ہے اس کے بارے میں نہیں بتاتی. وہ آپ کو کبھی بھی بزرگوں کا احترام نہیں سکھاتی، وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے اپنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، یا جو ہے لوگوں کے سامنے مؤدب ہو جاؤ، یا جھوٹ سے پرہیز کرو اور سچ بولو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سائنس میں نہیں سکھائی جاتی. سائنس میں صرف آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی اس کی والیوم یہ ہے اور اس کا جو ہے اس چیز کو اس طرح بنایا گیا یا اس کی بیسکس یہ ہے. وہاں پہ آپ کو صرف سائنسی علم دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کے دائرہ کار سے باہر ہے، کیونکہ سائنس کا معاشرتی آداب سکھانا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ صرف آپ کو علم دے رہے ہیں، ارد گرد کے حالات کے بارے میں نئی نئی چیزیں سکھا رہے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ چیزیں کیسی بنتی ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں سے آئیڈیاز آتے ہیں، آپ کو مختلف فارمولیز بتائے جاتے ہیں. آپ کو جو ہے یہ کام نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ مشینوں سے فائدے کیسے اٹھانے ہیں. یہ کام ادب کرتا ہے. کون سا کام؟ آپ کو نیکی کی طرف راغب کرنا، آپ کو زندگی گزارنے کے اصول بتانا، آپ کو لوگوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ادب کرتا ہے اور انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے واقف کرنا. ادب کی افادیت اور اہمیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ تھکے ماندے ذہنوں کو اس کے مطالعے سے فرحت و شادمانی میسر آتی ہے. جب آپ بہت تھک جاتے ہیں پڑھ کر یا کوئی بھی کام کر کے، تو اس وقت آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کوئی سائنس کی کتاب اٹھا کے پڑھیں، بلکہ اس وقت کیا کرتے ہیں، آپ ادب پڑھتے ہیں. کہانی پڑھ لی، کبھی آپ نے نظمیں پڑھ لی، کبھی آپ نے جو ہے کوئی ناول اٹھا کے پڑھ لی یا کوئی داستان پڑھ لی. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے ذہن جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت گھما پھرا کے باتیں یا ایسی مشکل چیزیں جو ہے وہ آپ کو نہیں بتائی جاتی، بلکہ سیدھے سادے الفاظ میں آپ کو ارد گرد کے حالات کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. اور انسان ادب کے مطالعے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور زندگی نپٹانے کے قابل ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے تھوڑی دیر اردو پڑھنے کے بعد یا تھوڑی دیر اپنی لٹریچر پڑھنے کے بعد، ادب پڑھنے کے بعد، آپ جو ہے آپ نے کوئی کہانی پڑھ لی، آپ نے کوئی جو ہے وہ کوئی خوبصورت کوئی اور تحریر پڑھ لی، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اپنے مشکل کاموں کے لیے تیار ہو جاتے ہو. ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری کی ضمانت ہے. یعنی ادب ہی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری اقدار ہے، جو ہماری قدریں ہیں، جو ہمارے رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں، یا ہمیں جو بزرگوں سے جو کچھ مل چکا ہے اس کی حفاظت کرنے کی ضمانت جو ہے یا پاسداری کرنے کی حفاظت جو ہے اس کی ادب میں ہی کی جاتی ہے.
ادب کے مطالعے سے ہم خیر اور شر میں تمیز کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں، اچھائی اور برائی جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے اصول سے آگاہ رہتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں۔ یعنی ادب یہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو کس طرح انجوائے کرنے ہیں، خوشیاں ہوتی کیا ہے، غم کیا ہوتے ہیں، غم میں لوگوں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے، کس طرح کو غم بانٹنا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر تو انسان جو ہے وہ صرف مشینیں ہی بن جائے اور مشینی زندگی گزارے، جیسا کہ علامہ اقبال نے اس حوالے سے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یعنی جب انسان صرف مشینوں کا کام کرنے، مشینوں سے کام لینا شروع کر دے گا، کیونکہ مشینیں ہر قسم کے احساس سے خالی ہوتی ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی مشین، اگر آپ رو رہے ہو تو کوئی مشین آپ کو خاموش نہیں کرے گی، یا اگر آپ اداس ہے تو کوئی مشین جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ آپ خوش کس طرح ہو، ٹھیک ہے نا۔ مشینیں تو صرف اپنا کام کریں گی، آپ نے مشین لگائی، اس نے اپنا کام کیا اور ایک سائڈ پہ ہوگی، ٹھیک ہے، آپ اس کو سوئچ نکالے مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ آپ کسی مشین سے اپنی خوشی تو نہیں اظہار کر سکتے، اس کا خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ کسی مشین کے سامنے بیٹھ کے اپنا دکھ سکھ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں یا ادب میں، یعنی آپ اس کو لکھ لیں، آپ کسی کو اپنا خط لکھ کے آپ کسی کو اپنے فیلنگ کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کسی کو فون کر کے یا کسی کی طرف سے کوئی چیز بھیجی ہوئی چیز پڑھ کے آپ خوش ہو سکتے ہیں۔ تو اگر انسان صرف مشینیں جو ہیں، اگر انسان مشینوں کے ہی اندر آ جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر احساس مروت یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ان آلات کے استعمال سے۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر کرتا ہے، معاشرے اور انسانی زندگی کے باقی اور سلامت رہنے کا ضامن ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کر لیتا ہے، روگردانی اختیار کرنا چھوڑ دینا، یعنی اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ادب جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس پہ ادب کو نہ پڑھا جائے تو انسان کے لیے اس دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جائے گا ادب کے بغیر۔ جب ہم ادب کے ذریعے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے کون کون سے اچھے کام ہیں جو آپ نے معاشرے میں رہتے ہوئے کرنے ہیں، کون سی برائیاں ہیں جن سے آپ نے دور رہنا ہے، اگر ہم یہ نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو، اگر ہم ان کو اچھے اور برے میں تمیز نہیں سکھاتے اپنے ادب کے ذریعے، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سکون سے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ چلے جی الحمدللہ چیپٹر ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ نے اس میں یہ جو پیراگراف ہے آپ کا اس سے پہلے پیج پہ، یہاں سے ادب معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ادب اس سے مختلف اصناف کے ذریعے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دیکھیں پیج نمبر 86 پہ جو آپ کا لاسٹ پیراگراف ہے، ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے، بلکہ یہاں یہ پورا یہ دو جو ہے دو لائنیں اس کی اور 3 4 5 یہ 5 6 لائنیں جو ہیں یہ آپ نے اس عبارت کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ تشریح کرنی ہے، یہ آپ کا کام ہو گیا۔ اب ہم مشق کرتے ہیں، سوالات جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے غیر ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی، اخباری خبریں اور صحافتی کالم غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال، ادبی تحریر کون سی ہوتی ہیں؟ ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ جواب اس کا ہے ادبی تحریریں وہ ہوتی ہیں جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات اور احساسات کا باہمی ملاپ ہو۔ پھر سوال اگلا ہے جی، ادب کا مطالعہ ہمیں کن چیزوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد کا فرق واضح کرتا ہے، معاشرے کی اچھی اور بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ پرکھ انسان کو زندگی کی صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ اگلا سوال، بنو امیہ کے دور میں ادب کا لفظ کن معنوں میں رائج ہوا؟ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی اور ادبی تحریروں کے لیے رائج ہو گیا۔ اچھا جی، پھر آپ کے ایم سی کیوز ہیں، آپ نے ساتھ ساتھ آپ نشان لگاتے جائیں، آپ کے پینسل ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ ادب لفظ ہے جی عربی زبان کا، آپشن نمبر 3 اس کا آنسر ہے۔ دوسرا، دائرہ معارف الاسلامیہ کتاب ہے، یہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ تیسرا، ہر لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، دوسرا آپشن ہے متن، اس کا صحیح آپشن ہوگا، اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ لفظ ادب علم کے طور پر بڑھتا جانے لگا کون سی صدی میں؟
पहली सदी हिजरी में। ठीक है जी, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। फिर अदब बुनियादी तौर पर फराहम करता है क्या? आसूदगी और खुशी। जी। रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के लिए से आशना करता है, अदब से आशना करता है क्या? आदाब से आशना हमें कौन सी चीज करती है? अदब करती है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज हो गए। इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, वाव का ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर होगा। फिर आपने अल्फाज मायनी लिखने हैं। अगला जी, दरजेर अल्फाज की जमा लिखें। ये देखें, इनके अल्फाज के जमा जो हैं वो साइड पे मैंने लिख दिए हुए हैं। मफहूम, अफा मफाहीम, अफहाम, सॉरी, मफहूम का होगा अफहाम, इल्म का उलूम, मतन, अमतान, एहसास, एहसासात, जज्बा, जज्बात, दर, अदवार, सॉरी दौर, अदवार, शे, अशिया, कद्र, अकदार, सिफ्त, सिफात। ठीक है जी, ये आपके जमा हो गए। इसके बाद आपके अल्फाज जुमले हैं। अदब, अदब का मुताला हमेशा और अच्छे में फ़र्क सिखाता है। ये आप लोगों ने जुमले जो है ये खुद लिखने हैं, खुद कर सकती हैं। हैरत अंगेज, कंप्यूटर मौजूदा दौर की एक हैरत अंगेज ईजाद है। आबा व अजदाद, हमें अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को भुलाना नहीं चाहिए। शाइस्तगी, जिंदगी में शाइस्तगी तालीम और शऊर से आती है। तमीज़, दूसरों के साथ तमीज़ से पेश आना चाहिए। उकताहट, अक्सर लंबे सफ़र से उकताहट हो जाती है। आसूदगी, अदब का बुनियादी मकसद लोगों को जहनी आसूदगी फराहम करना है। खैर व शर की क़ुव्वत अज़ल से मौजूद हैं। एहसास मुरवत, मौजूदा दौर में एहसास मुरवत की कमी है। एहसास मुरवत दूसरों का एहसास करना, दूसरों का सोचना, अच्छे लिहाज करना। ठीक है जी, ये आपके जुमले। फिर अगला सवाल आपका, सवाल नंबर 6 आपका है, अदब की अहमियत के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ये आपने खुद देखने हैं। इनमें जो जो लफ्ज आता है वो आपने इसमें लगा देने हैं। ठीक है जी, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एराब लगाने हैं, जेर ज़बर पेश है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, सबक की अहमियत के मुताबिक, सॉरी, सबक सबक अदब की अहमियत के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदही करे। अदब गैर तख्लीकी ज़बान से वजूद में आता है, गलत तख्लीकी ज़बान में होता है। ये लफ्ज़ ज़माने जहालियत से अब तक इस्तेमाल होता चला आ रहा है, ये सही है। फिर शायरी और नस्र शायरी और नस्र अदब की 2 बुनियादी किस्में हैं। ठीक है जी, ये बुनियादी किस्में हैं या ज़मनी किस्तें हैं? एक मिनट, इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लें। शायरी और नस्र बुनियादी, जी बिल्कुल, ये 2 बुनियादी किस्में हैं, दुरुस्त है ये। फिर अदब इंसानी माशरे को इंसानियत से दूर कर देता है, गलत। दायरा मारफुल इस्लामिया उर्दू इंसाइक्लोपीडिया है, दुरुस्त। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपका सवाल है, मतन में दिए गए अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेर की तशरीह करें। ये जो शेर था इनका, है दिल की है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। ये आपको मैं चैप्टर में समझा चुकी हूँ कि अगर मशीनें जो है वो ज़्यादा हो जाएं या लोग जो है सिर्फ मशीनों से ही काम लेना शुरू कर दें, तो इंसानी दिल से जो है वो एहसास, वो दूसरों को का ख्याल रखने का जो जज्बा है वो ख़त्म हो जाता है, और एहसास मुरव्वत जो है वो लोगों में नहीं रहता। यानी बस फिर सिर्फ आप जो है मशीनों से ही काम लेते हैं और आपकी ज़िंदगी मशीनी ज़िंदगी बन जाती है। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हमारी मश्क जो है वो मुकम्मल हो गई, चैप्टर आपका मुकम्मल हो गया। आपने सवालात के जवाबात करने हैं, और इसके साथ आपको मैंने एक पैराग्राफ दिया है, एक इबारत दी है आपको तशरीह के लिए, वो आपने करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है आपका, लेकिन वो ग्रामर के पोर्शन में है। इंशाल्लाह वो जब ग्रामर का करेंगे उसी के साथ फिर आपको बता दूंगी। ठीक है जी, तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मश्क भी कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी हो गया।
اس کام کو کاپیوں میں کر لیجیے گا. بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.